الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سننے جانا ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ داد دم حشر رہے باد قضا سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ سب سے برتر ہے۔ امام المسلمین اور پیشوائے مرد و زن صدیق، امامت اور کی باطل جہاں صدیق اکبر ہے۔ اگر منکر ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کے، میں حد مفتری ماروں گا یہ فرمان حیدر ہے۔ علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، محبان خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، محبان حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم، نور مجسم، شہید شاہ امم، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بارک وسلم۔ کلین مرکزی مجلس اہل سنت کے زیر اہتمام ہر سال کی طرح اس سال بھی حضور تاجدار صداقت، عاشق رسول اللہ، ثانی اثنین، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے 8 روزہ جلسے منعقد کیے گئے ہیں، جس سلسلے میں آج مولانا سید عبدالواسع نقشبندی چشتی نیازی رحمت اللہ علیہ کے اس دولت قدے پر تیسرا جلسہ افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منعقد ہے، اور ان کے جانشین، ان کے صاحبزادے جناب سید محمد علی نقشبندی چشتی نیازی صاحب نگرانی کر رہے ہیں، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم شریک ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ تو میں آپ کے سامنے کروں گا، اور اہم باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا، کیونکہ یہاں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، نو عمر بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو معلومات ہونا ضروری ہے۔
اس لیے یہ جلسے رکھے گئے ہیں افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. وہ تو میں سمجھاؤں گا، لیکن چونکہ نعت و منقبت کی محفل ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نے جو انہی کے کرم سے جو منقبت تحریر کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اس کو پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کرتا ہوں. پہلے وہ سماعت فرما لیجیے، اس کے بعد تقریر ہوگی. درود شریف پڑھیے. دیکھیے یہ ہوتا ہے ترنم تو ٹھیک نہیں ہے، مگر پھر بھی جب توگا ترنم میں پڑھے بولتے پڑھ دیتا ہوں. میرا تو ترنم کے خاص تو ہے نہیں، اور کوشش کر رہا ہوں ترنم میں لانے کی. کوئی میرے ذہن میں تو نہیں ہے، جو ترنم آ گیا وہ ترنم میں پڑھ دیتا ہوں. امام عشق و وفا ہے ابوبکر صدیق. امام عشق و وفا ہے ابوبکر صدیق. نظام صدق و صفا ہے ابوبکر صدیق. نظام صدق و صفا ہے ابوبکر صدیق. خدا نے اتقا کہا اور ولا سوفا یرضا. خدا کی شان رضا ہے ابوبکر. خدا کی شان رضا ہے ابوبکر صدیق. شعر سنیے. علی و فاطمہ حسنین کے ہیں عاشق وہ. علی و فاطمہ حسنین کے ہیں عاشق وہ. فدائے آل ابا ہے ابوبکر. فدائے آل ابا ہے ابوبکر صدیق. یہ اشعار جو ہے پورا شان بھی ہے حضرت ابوبکر صدیق کی، اور جو ابوبکر صدیق کے دشمن ہیں نا ان کو جواب بھی ہے، اس لیے توجہ سے سنیے آپ. علی و فاطمہ حسنین کے ہیں عاشق وہ. ان سے بڑا عاشق ہونا ہے. فدائے آل ابا ہے ابوبکر صدیق. اب شعر سنو توجہ. علی کی آنکھ سے دیکھو سمجھ میں آئے گا. علی کی آنکھ کس کو ملتی ہے؟ نصیب. علی کی آنکھ سے دیکھو. انہیں دیکھ لیا ہم نے دیکھ لیا نہیں. علی کی مولا علی مشکل کشا شیر خدا داماد رسول اللہ حضرت فاطمہ الزہرا کے زوج امام حسن حسین کے بابا. علی کی آنکھ سے دیکھو سمجھ میں آئے گا. دیکھو سمجھ میں آئے گا. نبی کے بعد ورا ہے. نبی کے بعد ورا ہے ابوبکر صدیق. ان کے شہزادے حضرت رضا پاشا صاحب کو سنایا تھا میں. ابوبکر صدیق رضا کے شہزادے نا بولی. تو میں یہاں حضرت سے پوچھا، حضرت یہاں لکھا تھا میں سوا اور ورا. حضرت سے پوچھا حضرت یہ سوا رکھو یا ورا رکھو؟ حضرت بولے ورا رکھو.
علی کی آنکھ سے دیکھو سمجھ میں آئے گا نبی کے بعد ورا ہے ابو بکر صدیق نبی کے بعد ورا ہے ابو بکر صدیق سمجھ سکا نہ کوئی غار سور کی راتیں سمجھ سکا نہ کوئی غار سور کی راتیں اس سر نور خدا سر نور خدا ہے ابو بکر صدیق اب شعر سمجھو یہ بات وہ پردہ ثانیہ اسنین کا اٹھاؤ ذرا وہ پردہ ثانیہ اسنین کا اٹھاؤ ذرا کمال راز فنا ہے کمال راز فنا ہے ابو بکر صدیق نبی کے بعد صحابہ کے ہیں امام وہی نبی کے بعد صحابہ کے ہیں امام وہی وہ تاجدار ولا ہے ابو بکر صدیق وہ تاجدار ولا ہے ابو بکر مٹا کے دشمن اسلام کو بتا ڈالا مٹا کے دشمن اسلام کو بتا ڈالا اصول دین کی بقا اصول دین کی بقا ہے ابو بکر صدیق اٹھا کے بارے نبوت دکھا دیا سب کو اٹھا کے بارے نبوت دکھا دیا سب کو بنا عشق و وفا ہے ابو بکر بنا عشق و وفا ہے ابو بکر صدیق پکڑ لے دامن صدیق حق پہ چلنا ہے پکڑ لے دامن صدیق حق پہ چلنا ہے ہدایتوں کا پتہ صدیق یا ابو بکر صدیق یا ابو بکر صدیق یا ابو بکر صدیق گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر دامن صدیق حق پہ چلنا ہے ہدایتوں کا پتہ ہے ابو بکر صدیق وقتہ پیش کر رہا ہوں سراج مانگ لے صدقے میں روشنی ان سے سراج مانگ لے صدقے میں روشنی ان سے نبی حق کی ضیا ہے ابو بکر نبی حق کی ضیا ہے ابو بکر سراج مانگ لے صدقے میں روشنی ان سے حق کی ضیا
ہے ابو بکر صدیق سراج مانگتے صدقے میں روشنی ان سے نبی حق کی ضیا ہے ابو بکر صدیق امام عشق و وفا ہے ابو بکر صدیق نظام صدق و صفا ہے ابو بکر صدیق صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا خیر خلق اللہ. بات ایسی ہے میرے بابو، میرے لاڈلو، میرے پیارو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی علامت ہے اہل سنت جماعت کی. اب مجھے یہاں پر ہمارے مولانا واسع صاحب یاد آئے کہ وہ اپنی ہر تقریر میں یہ کہتے تھے، آپ بھی سنے ہوں گے، کہ نہ ہم رافضی ہیں نہ خارجی، ہم سنی ہیں. کیوں سنی ہیں؟ اس لیے سنی ہے رافضی حضرت ابوبکر صدیق کو نہیں مانتے، خارجی مولا علی کو نہیں مانتے. ہم لوگ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی مانتے ہیں، مولا علی کو بھی مانتے ہیں. اور میں اب بلا تمہید بغیر کو سمجھائے، آپ لوگ تقریر میں سنتے رہتے ہیں، اب اس دور میں بہت بچنے کی ضرورت ہے. پوری دنیا میں تفضیلیت عام ہو رہی ہے اور ہو گئی. تفضیلیت بولے تو تفضیلی کس کو بولتے سنو. رافضی وہ ہوتا جو مولا علی کا دم بھرتا چپ نام لے کے، ہم امام حسن کو چاہتے ہیں، امام حسن کو، اور ہم علی کو چاہتے ہیں، فاطمہ کو چاہتے ہیں، عباس کو چاہتے ہیں، اہل بیت والوں کو چاہتے ہیں، یعنی سرکار کے گھر والوں کو چاہتے ہیں، لیکن صحابہ کو گالیاں دیتا، صحابہ پر تبرہ پڑتا. رافضی شیعہ تو ان کو رافضی کہتے ہیں. اور خارجی ان کو کہتے ہیں جو صحابہ اکرام، صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان، سارے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، اور خارجی سارے صحابہ کو چاہتے ہیں. خارجی ان کا نام لیتے، چپ چاہنا نہیں ڈوم. اور حضرت علی بھی، فاطمہ، امام حسن حسین کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ رافضی، یہ خارجی. ناصبی بھی ان کو ہی بولتے ہیں. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں دیکھو توجہ، پھر یہ باتیں آپ کو سننے میں نہیں ملتی. ابھی عقیدہ سوال لو، نہیں تو کئی لوگ چلے گئے اور اچھے اچھے لوگ چلے گئے ہیں. آپ لوگ ہم بچے ہوئے ہیں، اللہ کا فضل ہے. ورنہ چلے گئے بہت اچھے مشاغل چلے گئے. آپ اور ہم کی طرف کی بات، اچھے اچھے لوگ گھروں میں چلے گئے. تو یہ بات دیکھو، مولا علی کی یا اہل بیت کی محبت کا نام رافضی نہیں ہے. صحابہ کو گالیاں دینا، برا بھلا کرنا، تبرہ کرنے کا نام رافضیت ہے. اور صحابہ کو چاہنے کا نام خارجیت نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کو برا بولنے کا نام خارجیت نصبی ہے. اب چیک کرو آپ لوگ. اور پھر تفضیلی کس کو بولتے ہیں معلوم آپ کو؟ تفضیلی ان کو بولتے ہیں، ہم بھی حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ مانتے. تفضیلیوں کا یہ کہنا ہے. بعض رافضیہ بھی بولتے ہم بھی مانتے خلیفہ. اب آپ لوگ چکر میں آتے، ارے ہم خلیفہ مانتے بول رہے ہیں، انہوں صحابہ کو، ہم بھی صحابہ کو مانتے بول رہے ہیں. مگر یہ رافضی اور شیعہ کہتے تقیہ باز رہتے. انہوں بولتے کہ جس کی محفل میں جیسے بیٹھے ہو ویسے بات کر کے نکل جاؤ. سنی بولتے جو حق ہے ہمیشہ بولو، گردن گئی تو گئی، ہم بولو. یہ فرق سمجھو آپ لوگ. اب یہ تفضیلیاں جو بیچ میں نکل گئے رافضیوں کی، کالے کالے جالے جالے، ان کے کیا خیال ہے؟ آپ کسی سے بھی گفتگو کرتے یہ سمجھ لینا. تو اچھے اچھوں کو آپ پہچان لے سکتے ہیں. میں آپ دے رہا ہوں، میں اچھا کوئی بھی، میں ان کی اولاد ہوں، میں ان کی اولاد ہوں، میں وہاں کا سجادہ ہوں، میں وہاں کا خادم ہوں، میں وہاں کا غلام ہوں، بولے تو پہلے یہ بتا. تفضیلی کیا بولتے ہیں؟ ہم بھی مانتے ہیں ابوبکر صدیق کو پہلا خلیفہ ہی مانتے ہیں ہم بھی، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا پہلا نمبر ہے. تفضیلی ہے یہ. ہم بھی مانتے ہیں، حضرت ابوبکر کو بھی مانتے ہیں. انہوں
برا نہیں بولتے کسی بھی صحابی. تفصیلیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا نہیں بولتے, حضرت عمر فاروق کو برا نہیں بولتے, حضرت عثمان غنی کو برا نہیں بولتے. ہمت ہے برا بولنے کی, کسی کو نہیں بولتے صحابہ کو. ہاں کس کو برا بولیں گے, اب تفضیلیوں کو پہچاننا ہے تو حضرت امیر معاویہ کو بولتے, حضرت امیر معاویہ کو بولتے کہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی سے لڑے. سمجھ رہے ہیں؟ اب کسی مشائخ کو, کسی صوفی کو, کسی درگاہ کے خادم کو, کسی مجاور کو, کسی خاندان والے کو چیک کرنا ہے کہ انہیں تفضیلی نہیں ہے تو پہلے امیر معاویہ کا نام نکالنا اس کے سامنے. نہیں تو آپ تو ایک چکر میں آتے ہیں, ارے بھائی اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کو بھی چاہ رہے, حضرت عمر کو بھی بول رہے آپ چاہ رہے ہیں. اور تفضیلیوں کی علامت کیا ہے معلوم؟ انہوں یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس روحانیت تھی, حضرت ابو بکر صدیق کے پاس نہیں تھی. اور حضرت علی ابو بکر صدیق دنیائی معاملے میں حضرت سرکار دو عالم کے پہلے خلیفہ ہے, ورنہ روحانی اور ولایت کے خلیفہ تو حضرت علی ہے. یہ چکر ہے, یہ چکر سے میں نکال رہا ہوں آپ لوگوں کو, کیونکہ آپ لوگ مرید ہے, اہل طریقت ہے. اگر کسی کو چیک کرنا ہے یہ کہ حضرت صدیق اکبر روحانی خلیفہ نہیں ہے سرکار کے, حضرت علی ہے, کیونکہ وہ ولایت کے بادشاہ ہے. بے شک ولایت کے بادشاہ ہے مولا علی, ان کے گھر سے ولایت نکلتی ہے, قاسم الولایت ہے, مگر صدیق اکبر حضرت علی سے افضل ہے. یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں. تو اس کا فائدہ اٹھا کر مشائخین کہتے ہیں کہ انہوں روحانی نہیں ہے, انہوں تو بادشاہ ہے. انہوں دنیا کے معاملے میں نظام حکومت کیسا چلانا, فوج کو کیا حکم دینا, اور کاروبار دنیا کیسا کرنا, اس میں خلیفہ ہے, روحانیت میں خلیفہ نہیں ہے. سنی یہ کہتے ہیں, جو سچا صوفی یہ کہتا ہے اور سچا ولی یہ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رسول پاک کے دنیائی معاملات میں بھی خلیفہ ہے, دین کے معاملے میں بھی, روحانیت میں بھی خلیفہ ہے, ولایت میں بھی خلیفہ ہے. سمجھ گئے؟ اور یہ بڑا نازک مقام ہے جو میں سمجھا ہوں, کیونکہ ہم حضرت علی کو اپنی جان سمجھتے ہیں. اہل بیت ہماری جان ہے, ہم اہل بیت کو کسی حال میں نہیں چھوڑتے. صحابہ خود اہل بیت سے اتنی محبت کرتے تھے, اپنی جان, اولاد, اپنی مال سے زیادہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے. یہ صحابہ اکرام کا کردار ہے. آپ کیا وہ دور کے ہے جو یہاں بیٹھ کے بول دیے کہ علی کا پہلا نمبر صدیق اکبر خالی دنیائی خلیفہ ہے. تو اب یہ جتنے یوٹیوب پہ یہاں پہ یہ سب مشائخنا, ہم علی والے, ہم علی والے, ہم سید, ہم غوث پاک کی اولاد, ہم خواجہ غریب نواز کی اولاد, ہم وہاں کے خادم, ہم یہاں کے خادم بول کے جو علی کا پہلا نمبر بول کے شروع کر لینا, یہ لوگ تفضیلیت کو پھیلا رہے ہیں. ان سے بچنا آپ کے لیے ضروری ہے اگر سنی رہنا ہے. اور سرکار بھی ناراض ہوں گے اور مولا علی بھی ناراض ہو جائیں گے آپ سے. اور یہ ہے ان کا ہے, یہ تو بڑے بڑے علماء اس وقت اس گرفتاری میں ہیں, بڑے بڑے مشائخ اس گرفتاری میں ہیں. کیا بولتا ہم حضرت ابو بکر صدیق کو مانتے بھی پہلے خلیفہ, لیکن دنیا کی حد تک. تو مولا علی نے یہ فیصلہ کر دیا, مولا علی نے یہ کیا کہا کہ جب سرکار دو عالم نے نماز میں امام بنا دیا, یہ معلوم ہے نماز میں امام بنائے بولے, تھوڑا پیچھے اور چلیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے اور سرکار پر پہلے ایمان لائے, اور بغیر کسی چون چرا کے سرکار نے کہا اے ابو بکر میں آخری نبی بنا کر بھیجا ہوں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بے شک آپ آخری نبی ہیں اور میں ایمان لاتا ہوں. اس لیے سرکار کی حدیث بھی ہے, سب کے سامنے میں نے اسلام پیش کیا, سب نے میری تکذیب کی یعنی جھٹلایا,
لیکن ابو بکر نے ایمان لایا۔ جب سرکار بول رہے تو سرکار کی ماننا، آپ 14 سال بیٹھ کے ان کی کتاب، ان کی کتاب، یہ ملا، یہ عالم، یہ صوفی، یہ مشاہد بول کے ماننا، کس کی ماننا؟ آپ فیصلہ کرو۔ سرکار بول رہے ہیں کہ سب کے سامنے میں نے اسلام پیش کیا، سب نے انکار کیا، ابو بکر صدیق نے قبول کر دیا بلا سوچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب گڈ مٹ کر کے یہ آپ کو پھیلا، اور سرکار نے حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں کیا فرمایا؟ یہ بھی سن لو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کب سے سرکار کے ساتھ ہے؟ ابھی سرکار نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، سرکار نے میں نبی ہوں، آخری نبی بن کر آیا ہوں، بلکہ ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ 15 سال کی عمر سے سرکار کے دوست ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لو آپ لوگ، سمجھ رہے بچوں؟ سمجھ میں آ رہا؟ آیا؟ ہاں یاد رکھو، کیونکہ اور فتنے بہت بڑھیں گے، آپ لوگوں کو مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اچھے گھرانے والے، اچھے لوگ، اچھے ایسا ہے بول کے تو آپ آ جائیں گے چکر میں۔ نہ ہمارے کو ابو بکر صدیق کا دامن چھوڑنا ہے، نہ مولا علی کا دامن چھوڑنا ہے۔ جو مولا بولے وہ ماننا مولا ہی ہے۔ اب ہم مولائی ہے، ہم حسینی ہے، ہم حسنی ہے، ہم اہل بیتی، ہم پنجتنی ہے، ہم کربلائی ہے، تو بابا ہر بلا سے بچو اگر کربلائی ہے تو۔ یہ بلا میں گئے کو پھنس رہے، تو یہ جو ہے، یہ آپ چاہے تو آپ لوگ جواب دے سکتے، جیسا میرے سے کوئی بات نہیں کر سکتا میں آکے، میں اتنا بولتا ہوں کوئی آگے ملتا نہیں ملتے۔ کیوں نہیں ملتے؟ انہیں دلائل نہیں دے سکتے۔ اتنا بھی بڑا آدمی کہیں بھی بولو اپنے بات ایسی۔ اب سرکار بول رہی کہ سب نے جھٹلایا، ابو بکر نے قبول کیا، یہ حدیث ہے، ماننا نہیں پڑتا۔ پھر اس کے بعد اگر سرکار بولنے کے بعد بھی نہیں ماننا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جتنا ابو بکر کے مال نے میری مدد کی، کسی کے مال نے نہیں۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر صدیق ہر ایک نے جو بھی میری خدمت کی، جو بھی میرے ساتھ سلوک کیے، میں نے سب کا بدلہ دے دیا ہے، مگر ابو بکر نے وہ کام کیا ہے، وہ خدمت کی ہے اسلام کی میری، کہ ابو بکر کو بدلہ اللہ دے گا۔ یہ اعزاز بتا رہے سرکار ابو بکر صدیق کا۔ سب کے احسان کا بدلہ میں دے جاؤں گا، مگر ابو بکر کا بدلہ اللہ دے گا۔ تو اب بڑی شان ابو بکر صدیق کی ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے آپ۔ پھر اس کے بعد اتنی احادیث رکھنے کے بعد اور اس کے باوجود ایسا بولنا، یہ آپ لوگوں کو بھٹکانا ہے۔ اس لیے ہم ذرا کلی بات کر دیتے ہیں تاکہ یہ کھلی بات سنیں اور بدعقیدی پہ کلی کر دیں، ہم سمجھ جائیں اچھی طرح۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وجہ 15 سال کی عمر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سرکار کے ساتھ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بھی سن لیجئے، سرکار نے اعلان نبوت کیا ہے، نبی بنے نہیں۔ آج کے مکے میں غار حرا میں بیٹھ کے عبادت کر کے نبی نہیں بنے سرکار نبی بن کر ہی آئے ہیں۔ سارے نبیوں کو نبوت ملی ہے سرکار کی نبوت کو تسلیم کرنے سے۔ سرکار شروع سے ہی نبی ہے، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا ہے۔ بعض شخصیتیں ایسی ہیں سرکار کے لیے پیدا کی گئی ہیں، تو حضرت صدیق اکبر بھی ان میں ہی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر ایمان نہیں لائے، آپ بھی اعلان ایمان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جو کبھی بھی بت کے آگے پیشانی نہیں جھکائے، نہ اس دور کی جہالت کے دور کے کام کرے، شراب پیے، غلط کام نہیں کرے۔ اب اس میں ایک واقعہ سنا دوں، توجہ ہے، سنیے۔ ایک مرتبہ سرکار جلوہ فرما تھے، صحابہ تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جہالت کے دور سے
جب تو دور تھا نہ میں شراب پیا نہ بدھ کے آگے جھکا، بلکہ ایک واقعہ سنائے کہ میری عمر 4 یا 5 سال کی تھی، میرے والد، ان کے والد کا نام ہے ابو قحافہ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی عبداللہ ہے، آپ کا لقب ہے صدیق عتیق۔ عتیق ان کو کہتے ہیں جو دوزخ سے آزاد، خوبصورت کو بھی عتیق کہتے ہیں، سرکار نے لقب دیا۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، صدیق کا لقب بھی اللہ نے دیا، آسمانوں سے آیا۔ مولا علی نے فرمایا یہ بات کہ حضرت ابوبکر کو آسمانوں سے صدیق کا لقب ملا ہے۔ مولا جب یہ بول رہے ہیں تو ہمارے کو مولا ہی ہے، ہم مانیں گے، ہم علی والے ہیں۔ اس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ سنایا کہ میں عمری 4-5 سال کی عمر تھی، میرے والد ابو قحافہ کہتے تھے، ان کو نام ان کا ہے حضرت عثمان، وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی۔ اور یہ بات بھی سنیے، آپ لوگ یاد رکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو یہ اعزاز ہے کہ ان کی والد اور والدہ بھی ایمان والے، وہ ایمان والے، ان کے بیٹے بھی ایمان والے، ان کے پوترے بھی ایمان والے، یعنی ان کے والد بھی صحابی، آپ بھی صحابی، آپ کے بیٹیاں بھی صحابیاں، اور یہ اعزاز حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے داماد ہیں، اور ان کی شہزادی صاحبزادی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سرکار دو عالم کی زوجہ ہے، چہتی زوجہ، جس کو سرکار نے فرمایا اے عائشہ تم دنیا میں بھی میری بیوی ہے اور قیامت میں بھی میری بیوی ہے، آخرت میں بھی جنت میں بھی میری بیوی ہے۔ یہ ہے، مگر یہ کٹوما کیا کر رہے ہیں آج بھی حضرت عائشہ کو، حضرت صدیق اکبر کو، حضرت عمر کو۔ تو اس لیے نہ ہم کو تفضیلی رہنا ہے، نہ ہمارے کو رافضی رہنا، ہم کو رہنا سنی، صوفیاء کے طریقے پہ، اولیاء کے طریقے پر۔ تو حضرت سنا رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے والد حضرت ابو قحافہ، آپ کی عمر چھوٹی تھی، لے کے گئے بدھ کے سامنے، بولے جھکو، آما ٹھہرے، دیکھا کہ نہیں ہے کوئی بھی، بنڈا لے لیا کھا لے کے بولے تو خدا ہے، میں بھوکا ہوں، کھانا دے، پتھر کا خود کیا ہوئی۔ پھر بولے کہ میرے کو کپڑوں کی ضرورت ہے، لباس دے، تو انہیں کیا جواب دے گا؟ بدھ بھی کوئی جواب دیتا کیا؟ بدھ تو بدھ ہے۔ اس لیے آج لوگ جا کے بتوں کے جو جلوساں نکلے تھے اس میں شریک ہو رہے ہیں، استغفراللہ۔ آپ نہ بچیے رہیے، روکیے لوگوں کو، سمجھیے ایمان کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ فرمائے، آمین۔ یہ دعا بھی کرنا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، ہاں ہم کو آ کے رسول پاک ہمارے ہاتھ پکڑ کے لے کے جائے، ایسا ایمان اللہ نصیب کرے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ کہا کہ میں بنڈا لیا، بولا میں بھوکا ہوں، کھانا کھلا، لباس نہیں، لباس دے، اب انہیں کچھ بھی نہیں بولا، اچھا ٹھیک ہے یہ نہیں کرتا نا تو اپنے آپ کو بچا لے، میں تیرے کو مار رہا ہوں، بنڈا لے کے مارے، بدھ کو چکنا چور کر دیے۔ اب ان کے والد جب آئے جگہ تو بنڈا لے کے مار دیا، ان کے والد کو بڑا غصہ آیا، پکڑ کے لے کے گئے، تماچا بھی مارا، یہ کیا کر دیے؟ والدہ محترمہ کے پاس لے کے گئے، حضرت سلمہ بنت سخر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی صحابیہ، تو لے کے گئے، لے کے جا کے بولے دیکھو تمہارا لاڈلا، تمہارا بیٹا کیا کر رہا ہے یہ حرکت۔ تو آپ کی والدہ نے کہا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ ہاں جب وہ میرے شکم میں تھے، پیٹ میں تھے، میں بدھ کے سامنے جھکنا چاہتی تو میں جھک نہیں سکتی تھی، اکڑ جاتی تھی، اور میرے پیٹ سے ذکر کی اللہ اللہ کی صدا آتی تھی، اور غیب سے آواز آتی تھی
तुम्हारे पेट में तो मुबारक है, तुम्हारे पेट में सिद्दीक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पता ही नहीं आ रहा को सिद्दीक उन्हों भी है, सिद्दीक इन्हों भी है। मुख्तलिफ अंदाज से आजकल भटका रहे, और हम लोग समझ रहे हैं इन्हों बहुत बड़े, जरा शाये शमले पहन लिए, जरा दाढ़ियां पाल लिए, जरा वो कर लिए, पीरी मुरीदी कर लिए। जो सिद्दीक अकबर को ना समझे वो कहीं का मुर्शिद, कहीं का सूफी। बड़े बड़े सूफियों ने उनको सिद्दीक अकबर कहा है, ये ज़हन में रख लीजिए आप लोग। तो आपने मारा, आपकी वादा बोले, ऐसा आवाज आती थी मेरे को कि तुम्हारे शिकम में जो है वो सिद्दीक है, और आखिरी नबी आने वाले हैं, सिद्दीक उनके पास, उनके सहाबी हैं। ये आवाज आती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत उमर कमाल करते, देखो आप, हजरत उमर बोले ये 4-5 साल के बच्चों को इतना याद रहता। हजरत उमर बोले, हजरत अबू बकर सिद्दीक ये सुना है, तो हजरत उमर बोले 4-5 साल के बच्चों को इतना याद रहता। आओ मेरे को याद है, ये जिक्र हो रही था, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार बोले कैसे आना हो गया जिब्रील? सुभान अल्लाह। तो बोलने लगे या रसूलल्लाह, सिद्दीक जो बोल रहे हैं ना वो सच है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर ने यही किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो है सदाकत, या अबू बकर सिद्दीक, सदाकत, या अबू बकर सिद्दीक। ये है हजरत अबू बकर सिद्दीक। अब समझे, अब जाएंगे इनके उनके पीछे तफसीली बनने के लिए। अपने अपने घरों में बोल दो लोगों को, इनकी उनकी चक्कर में आके तफसीली मत बनो। हाँ समझे, बोल दो, नहीं तो क्या कर बोलो, क्योंकि ये इतनी बड़ी दलाइलें मौजूद है। और हजरत अकबर ये है, इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला का मुकाम बहुत बड़ा है, और बड़ी तकलीफ होती है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के मामले में लोगों ने कैसी कैसी तोहमतें लगाई है अबू बकर सिद्दीक। और जब सरकार इतना चाहते थे हजरत अबू बकर सिद्दीक, हर वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक सरकार के साथ रहते थे। अब सारी बातें तो यहाँ बयान नहीं की जा सकती। हजरत अबू बकर सिद्दीक ईमान ला लिए तो खामोश नहीं बैठे, इसलिए हम बोल रहे हैं आप लोगों को, हजरत यहाँ बुला के लाओ तो आप अरे मस्जिद को जाके इसको बोल के लाना नहीं, आप पूरे लोगों को बोल रहे हैं जितने बैठे हुए फैलाना ना भी इस्लाम। हजरत सिद्दीक अकबर जब ईमान लाए, उस वक्त कौन से गुलाम और कनीज ईमान लाए थे? बज़ाहिर कमजोर लोग थे। सरकार पर ईमान लाने वाले छुप के बैठ के, छुप के कोने में बैठ के तबलीग होती थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक तो पहले ईमान लाए ना, जब 15 साल की उम्र से सरकार के साथ है। तो आप बोलो सरकार उनसे गुफ्तगू करते हैं, उन सरकार से गुफ्तगू करते हैं, सरकार के साथ ही ज्यादा वक्त गुजरता था 15 साल से। ये इतनी मोहब्बत, इतनी दोस्ती थी हजरत अबू बकर सिद्दीक को। मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूँ, आपके जहन में अच्छी तरह बैठ जाए, वरना लोग ये वो बोल के, अच्छे पढ़े लिखे लोग हजारों किताबें रखे हुए हैं, बैठ के तखरीर करे तो ऐसा किताबों का अंबार, ये किताब वो किताब वो किताब, तो मुंह से क्या निकल रहा कुछ और? क्या फायदा वो किताब है, वो क्या फायदा वो तकरीर है, क्या फायदा? सरकार दो आलम साहब के ऐसे, सरकार ने फरमाया अगर मैं अल्लाह को खलील नहीं बनाता तो सिद्दीक अकबर को खलील बनाता। सुभान अल्लाह। ये बातें हैं, मगर इसको छुपा देंगे, वो तफसीलियत फैलाना है, राफजियत फैलाना है। हम इनकी औलाद, हम उनकी औलाद, हम ऐसे आलिम, हम ऐसा किधर ये बातों को कर हमसे। पहले ये बोल भी सरकार ने यूं कहा फरमाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे। अभी तो हजरत अली 10 साल के थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि जब जो है सहने काबा में सरकार दो आलम साहब तशरीफ लगे, तो सारे काफिरों ने सरकार को घेर लिया और आपकी गर्दने अक़दस में अपना रस्सी डाले या रुमाल कपड़ा डाले, सरकार को ऐसा खींचने लगे।
حضرت ابو بکر صدیق کو معلوم ہوا تو دوڑتے ہوئے آئے، اکیلے تنہا، کوئی نہیں ہے، اور حضرت علی اس وقت تو 10 سال کے تھے، دوڑتے ہوئے آئے حضرت ابو بکر صدیق، دوڑتے آ کے وہ لوگوں کو ڈھکلا، کہا کہ تم اس لیے میرے آقا کو تکلیف دے رہے ہو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ کسی کو ڈھکلا، کسی کو کچھ کرا، پوری گھس گئے مجمع میں، اس نے دشمنوں کے اکیلے تنہا اور ڈھکلا۔ اس کے بعد انہوں نے سرکار کو چھوڑ دیا، حضرت ابوبکر صدیق کو مارا، اتنا مارا کہ شکل نہیں پہچانی، خون بہنے لگا، اور اتنا کر دیا کہ اب سانسیں چند سیکنڈوں میں چلی جانے والی، اتنا بے دم کر دیا۔ جب آپ بے دم ہو گئے، گر گئے، آپ کی سانسیں اکھڑنے کے قریب ہو گئی، ذرا احساس کرو، علی والے بولنا نہیں ہے، علی سے سمجھو حضرت ابوبکر صدیق کا مقام۔ بے شک، ہاں، ایک بولنے کے بولنا نہیں ہے، اہل بیت کی سچی محبت جتنی صدیق اکبر کرتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا۔ بے شک، اتنا مارا، کس کے لیے مار کھائے؟ ایسے مار کھانے والے سرکار کے لیے سرکار کی آل کی دشمنی رکھتے ہو، جو ایسے وقت جان دے رہے ہیں جبکہ کوئی بھی نہیں ہے، مولا علی 10 سال کے ہیں، ایسے مجمع میں گھس گئے کافروں کے، اتنی مار کھائی کہ بے دم ہو گئے۔ احساس کرو کیوں خامخواہ کے صحابہ کی دشمنی میں پڑے، جبکہ سرکار نے خود فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ سرکار نے یہاں تک فرمایا، حدیث یاد آ گئی میرے کو، سرکار نے فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہی پل صراط پہ ثابت قدم گزرے گا۔ سبحان اللہ، وہ جنت میں جائے گا۔ سرکار بولے میرے صحابہ سے محبت کرنے والا، میرے صحابہ سے محبت کرو میری خاطر، جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو میرے صحابہ سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ خالی ایک طرف کی حدیثیں مت دیکھو، پوری حدیثیں پڑھ کے جاؤ، کام کرو، بات کرو۔ ایسے وقت میں حضرت ابوبکر صدیق بے دم ہو گئے، جب آپ کے خاندان والے آئے، آپ کو اٹھا کے لے کے گئے، ایک بہت دیر کے بعد آپ کو ذرا ہوش آیا، وہ خاندان والے قریب آئے، قریب آنے کے بعد خاندان والے آپ کا حال چال پوچھنے لگے، کیسے ہو ابو بکر، کیا ہے؟ تو آپ کی زبان سے کیا نکل رہا جملہ؟ یہ سنو، عشق والے، اس لیے میں کہا امام عشق و وفا ہے ابو بکر صدیق۔ آپ کی زبان سے نکلا، پہلے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ دیکھیں آپ خیالوں میں آقا ہی آقا ہے، جان جا رہی بھی تو آقا، جان آئی بھی تو آقا، خیالوں میں آقا، ایسی کمزوری میں بھی کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں۔ خاندان والے غصے میں آگے، بولے جس کی خاطر مار کھائے ان کے نام لے رہے۔ خاندان والے چلے گئے غصے میں آگے، جس کی وجہ سے مار کھائے، اتنی حالت تباہ ہو گئی، پھر بھی ان کے نام لے رہے ہیں۔ تو دیکھو آپ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ اب یہاں پیسے کی خاطر، خاندان کی خاطر، بڑائی کی خاطر، ذری اپنی شادیوں میں دعوت آنا بول کے ان کی خاطر ادھر جا کے جو ہے ہاں ملا رہے۔ دیکھو ابوبکر صدیق کا اسوہ نور کیسا عظیم ہے۔ تو جب سب لوگ چلے گئے تو آپ کی والدہ محترمہ آئی، کہنے لگے بیٹا کچھ دودھ پی لو، کچھ کھا لو۔ بولے میں نہیں کھاتا، جب تک کہ میری آنکھوں سے رسول اللہ کو نہ دیکھے میں کچھ نہیں کھاتا۔ قسم کھا لیے، جب تک میری آنکھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھوں گا، جب تک میں کوئی کھاؤں گا اور میں پیوں گا نہیں۔ سمجھ رہے؟ آخر کار حضرت ام جمیل کو بلایا گیا، ام جمیل اور حضرت کی والدہ پکڑ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ جب سرکار کو دیکھا، سرکار اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ ابو بکر کیوں آئے؟ تو کہا اب میری ہر مشکل آسان ہوگی، میں نے رسول کو دیکھ لیا ہے، میری ہر تکلیف رسول پاک کو دیکھ کر ختم ہو گئی۔
سرکار نے پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا ابو بکر صدیق پیار کیا. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب بولو امام عشق و وفا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. اس وقت حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کرم اللہ وجہ کی عمر 10 سال کی ہے. ایسے موقع پر سرکار کی حمایت میں جان دینے کے لیے تیار ہو گئے. تو ایسی شخصیت کیا اہل بیت کو سزا سکتی ہے؟ یہ جو رافضیہ تفضیلیہ حضرت ابو بکر صدیق پہ الزام لگاتے ہیں ان سے ہم کو بچنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اگر ہم بول رہے تو برا کیسے حضرت ابو بکر صدیق پہ الزامات لگا رہے ہیں اور کوئی شرم نہیں آ رہی؟ جو چاہے بول رہے ہیں یہ خلیفہ نہیں تھے وہ خلیفہ تھے. اب تم کون جی بولنے والے؟ ہاں یہ سرکار ابو بکر صدیق ہے. سرکار کے ساتھ ہمیشہ ہجرت میں سرکار کے ساتھ, جنگوں میں سرکار کے ساتھ, گھر میں سرکار کے ساتھ, باہر سرکار کے ساتھ, محفل میں سرکار کے ساتھ, تنہائی میں سرکار کے ساتھ, امن میں سرکار کے ساتھ, جنگ میں سرکار کے ساتھ, ہر جگہ سرکار کے ساتھ ابو بکر صدیق ہے. اور آج بھی مزار میں بھی سرکار کے ساتھ ہے. اس لیے آپ کو غار یار غار مزار کہا جاتا ہے. یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ساتھی, ایسے صاحب جو اللہ نے ان کو صاحبی کہا. قرآن میں ان کی صحابیت کا ذکر کیا گیا. اس لیے علماء کہتے ہیں ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرنا کفر ہے, کیونکہ قرآن میں آ گیا ان کی صحابیت کا ذکر. یہ شان ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسی عظیم المرتبہ ہستی ہے. انہوں کہتے غار میں جا کے زور زور سے روئے کہتے. ارے یہ رافضیوں کو تو سرکار بولے کہتے ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا. اس کی تشریح کر رہے ہیں. تو ایسی آپ قرآن کی تشریح پڑھنا پسند کریں گے, پھر انہوں نے جا کے بیٹھ کے ایسا سیکھیں گے. ہاں جو الزام لگا رہے ہیں رونا مولا حولا ہے کیا؟ رونے کی ضرورت تھی؟ جب غار میں تھے 3 دن 3 راتیں ہیں, ان کی صاحبزادی خود آتے تھے توشہ دینے. ان کا غلام آتا تھا, ان کے صاحبزادے عبداللہ آتے تھے, ان کو بول کے گئے تھے. تو خالی اپنے بیٹے کو بولتے تھے میاں یہاں چھپے ہو, بول دو کافروں کو انعام لے لو. بول سکتے تھے نا, کہیں کو زور زور سے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹے آ رہے, بیٹی آ رہی, غلام آ رہا, ان سے نہ بول کے بھیج جا سکتے تھے. اگر مخبری کرنا ہے تو وہاں تو جان دینا ہے. ہاں اس لیے سرکار دو عالم کو غار سور اپنے کندھوں پہ بٹھا کر غار سور جیسا اتنی اونچی پہاڑ پہ چڑھے حضرت ابو بکر صدیق. سمجھ رہے ہیں؟ سرکار دو عالم ایسا پنجوں پہ چڑھ رہے تھے, پنجے ٹیک رہے نہیں تھے سرکار, تاکہ دشمنوں کو قدم کے نشان نہ ملے. تو اس سے سرکار کے انگلی مبارک زخمی ہو گئے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا حضور میرے کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سرکار نہیں بولے تم میرا بھار نہیں اٹھا سکتے بول کے, سبحان اللہ بولے سوار ہو گئے. جب بار نبوت اٹھا سکتے ہیں تو بار خلافت بھی اٹھا سکتے ہیں. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر, مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر, گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. یہ ہے. اب روحانی خلیفہ ہے نہیں ہے, اتنی بڑی روحانیت ہو نا سرکار کو اٹھانا نہیں. اور سرکار نے کیا کہا, میرے سینے میں جو کچھ تھا میں ابو بکر کے سینے میں اڑا دیا ہوں. یہ بھی یاد رکھو آپ لوگ, میرے سینے میں جو کچھ تھا میں ابو بکر کے سینے میں اڑا دیا. 3 راتیں دیکھ دیا تو تھی وہ, ڈرنا نہ تھا نا, گھبرانا تھا, گھبرانا تھا, بتانا تھا. ایسا چلا کون کر سکتا مرشد کے ساتھ؟ مرشد ہے مرید ہے, ان کو دیکھ رہے ان کو دیکھ رہے. روبرو ہے یار, ہے کہ نہیں ہے؟ مزے کی بات بولو. اب اس کو کیا کیا بنا کے پیش کر رہے. پہلا تو تصوف کا درس تو ابو بکر صدیق کو ہی دیے, اس لیے نقشبندیوں کے پاس توجہ ہے. نقشبندی
پابندی جو توجہ دیتے نا یہی ابو بکر صدیق کی راہ ہے. نقشبندیوں کے بعد توجہ رہتی پورے مریدوں کو اٹھا کے مرشد توجہ دیتے ہیں. نقشبندیوں کی یہ خصوصیت ہے. یہ توجہ کہاں سے ملی؟ ابو بکر صدیق سے. اتنا بڑے صوفی اور ان کو بولے کہ روحانیت نہیں ہے، روحانیت کے خلیفہ نہیں ہے، ولایت کے خلیفہ نہیں ہے، تو آپ کو کیسا معلوم ہوا؟ پھر غار ثور میں کیا بیٹھ کے کرے کیا ہوا؟ اور سب سے پہلے غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق گئے. وہاں کیڑے ہیں مکوڑے ہیں، کیا پریشانی ہے، اندھیرا اجالا کیا ہے. سرکار کو بٹھا کے بولے میں جاتا ہوں، جا کے صاف کرے. سرکار کو جب بلایا دیکھیے ادب کیا ہے، عشق کیا ہے، وفا کیا ہے، محبت کیا ہے. اب ان سے بڑھ کے کوئی سرکار سے محبت کر سکتا ہے؟ اب بولیے آپ لوگ، اب بابا سمجھو اچھی طرح پڑھو تو سمجھ میں آتا. مولا علی کو بستر پہ لٹایا اور حضرت ابو بکر صدیق لے کے گئے. بستر ان کو اس لیے دیا کہ وہ گھر والے ہیں، کیونکہ اپنے رشتہ دار کو بٹھانا پڑتا. اب تم بول دیے جانشین ہے تو انہوں بھی جانشین ہے، گھر میں ان کو بٹھایا. انہوں بھی جانشین، انہوں بھی جانشین. سمجھے؟ اب یہ نہیں سمجھ کے جو ہے ایسا تو کیا کرے. سرکار کہہ کو بولے کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے مت گھبراؤ ابو بکر. تو حضرت ابو بکر ڈر رہے نہیں تھے، غم تھا کہیں کافرہ دیکھ لیں گے تو سرکار کو اذیت پہنچائیں. سرکار کی فکر تھی ان کو، اپنی جان ہے تو گھر میں اکیلے کہیں جاتے تھے، سرکار کو بھی لے کے جاتے تھے. اس لیے اب دیکھو وہاں تو سرکار بتا دیے نا کہ جالا مکڑی بول دی، کبوتر آ کے انڈے دے دیے. اب کیا ڈرنا ہے؟ وہاں ڈرور کے لیے نہیں چھپے تھے، وہ کہ ڈر کے کافروں سے چھپ رہے ہیں، وہ ڈر کے ڈر رہے ہیں. یہ سب باتاں یہ نچلے سطح لوگوں کے لیے ہے. اگر اونچے اٹھ کے دیکھے تو نہ ڈرنا تھا نہ گھبرانا تھا، ابو بکر کو توجہ دینا تھا، مارنا تھا خلافت کے لیے، بتانا تھا کہ میرے بعد کیا ہونے والا ہے. وہ کیا کیا راز کی باتیں وہ کسی کو بھی نہیں معلوم، ابو بکر کو معلوم، رسول پاک کو معلوم. یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو جاؤ، مگر یہ سمجھ کے ہم ایسا ہے، ہم ایسے انہوں ایسے ہیں، تو آپ کو کیا معلوم؟ سرکار جس کو جو بنانا ہے بنا دیے، سرکار کی مرضی ہے، جس کو جو دینا ہے دے دیے. سرکار کا عطا ہے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سرکار کی محبت ہے. اس لیے جب غار سے نکلے نا تو اب یہ سمجھ میں رہا تھا نبی کون ہے، ابو بکر کون ہے. کیونکہ فنا فی الرسول ہو گئے تھے ابو بکر صدیق. تو جب مدینے میں داخل ہوئے تو لوگ ابو بکر صدیق کو نبی سمجھ رہے، جو دیکھے نہیں تھے نا پہلے. تو جب یہ محسوس کیا حضرت ابو بکر صدیق لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آقا کون ہے، غلام کون ہے، تو اپنی چادر لی اور سرکار کے اوپر ٹان دیا تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ جس کے چادر کے نیچے جو ہے وہ نبی ہے اور جو چادر پکڑا ہوا نبی کے غلام ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و مرتبت ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم آ کہتے روئے کرتے بیٹھ کے اور یہ تفصیلی کتنی بدتمیزی کی باتیں ہیں، کتنی بے ادبی کی بات ہے. اب جا کے تفضیلیوں کے ساتھ بیٹھنا، ارے ہمارا تو دل نہیں بنتا. آپ سے تو تفضیلی کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنا پسند کرتے. کیسے کیسی حالات پیدا کر دیے جا رہے ہیں. پھر بولے ہم مانتے مانے تو پورا مانو. یہ ادھورا کہیں کو مان رہے؟ سمجھو پہلے کون کیا ہے، کس کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اور آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑے اور سرکار ان کا ساتھ نہیں چھوڑے. ہر وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اس لیے تو حضرت علی نے فرمایا سب سے زیادہ بہادر حضرت ابو بکر ہے. یہ مولا علی فرما رہے ہیں. پوچھا ایک مرتبہ حضرت علی نے سب سے بڑے بہادر کون ہے، تو لوگوں نے کہا آپ ہیں، تو بولے میں نہیں ہوں، ابو بکر ہے. بدر میں نے دیکھا ہے کہ سرکار کے لیے چھپر ڈال دیا گیا تھا، سرکار اس پہ تشریف فرما تھے، فوج کی کمانڈ کر رہے تھے. ایسے میں کسی کی ہمت نہیں تھی سرکار کے حفاظت کے لیے ٹھہرے، تو ابو بکر ٹھہر گئے. اس لیے میرے سے زیادہ بہادر
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ حضرت مولا علی مشکل کشا امام المشارق والمغارب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام نے فرمایا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے باوجود بھی یہ کہنا کہ علی کا پہلا نمبر ہے. علی بولے ابو بکر کا پہلا نمبر، تم جا کے کدھر گھس رہے؟ پھر حضرت علی اس واسطے حضرت سرکار برگو علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ نے کیا لکھا؟ محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ سب سے بڑھ کر ہے. یہ حدیث ہے. سرکار نے فرمایا اس شخص پر سورج غروب و طلوع نہیں ہوتا جو انبیاء و مرسلین کے بعد تمام انسانوں افضل ہے، وہ ابو بکر ہے. افضل الصحابہ ہی نہیں ہے، افضل البشر ہے. سارے مخلوق میں افضل ہے آپ. یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ماننا سنیوں کا. یہ طریقہ ہے سنی. اب یہ کرے حضرت ابو بکر صدیق ویسا کرے، خلافت پہ قبضہ کر لیے، استغفر اللہ معاذ، سوچ بھی نہیں سکتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بہت بڑا فتنہ اٹھنے والا تھا. انصار بیٹھ کر خلافت کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، خلیفہ بنا دے رہے تھے. ایسے میں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق وہاں پہنچے، ان کو سمجھایا تو تمام لوگ حضرت ابو بکر صدیق کو تمام صحابہ نے خلیفہ بنایا. پھر حضرت علی نے بھی بیعت کر لی، حضرت زبیر نے بھی بیعت کر لی، حضرت عباس نے بھی کر لی. اب کوئی بات باقی نہیں رہی. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ ڈاؤٹ پیدا کرنے کے وہ حضرت علی کا مقام تھا، ابو بکر لے لیے. تو امام اعظم کی بات یاد آتی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے رافضی آ کے پوچھا کہ بہادر کون ہے، علی بہادر یا ابو بکر؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا تمہارے پاس حضرت ابو بکر بہادر ہے، ہمارے پاس علی بہادر ہے. سبحان اللہ. الٹ بولے آپ. ہم علی کو بہادر سمجھتے ہیں، آپ ہمارے کو بولے ہم ابو بکر چڑھاؤ. پھر کیونکہ تمہارا یہ خیال ہے، تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر نے حضرت علی سے خلافت چھین لی، تو بہادر ہوئے نہیں ہوئے؟ سبحان اللہ. تم کو بہادر بول رہے، ہم بول رہے علی بہادر ہے کیونکہ علی نے حق کو مان لیا، ابو بکر کی خلافت. سبحان اللہ. سمجھ گئے؟ ہاں. وہاں جو مسئلہ تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق اگر خلافت میں متمکن نہیں ہوتے تو حضرت علی نے فرمایا ان کو سرکار نے نماز کا امام بنا دیا تو ہم نے ان کو دین کا امام بنا دیا، دین میں بھی بنا لیا اور دنیا میں بھی بنا دیا. آپ جب خلیفہ ہوئے تو آپ نے جو مسائل جو مصائب آئے ان کا مقابلہ کیا. لوگ مرتد ہو گئے، آپ نے مقابلہ کیا، خود جنگ لڑی. لوگ بولے ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، نماز پڑھتے، آپ نے کہا نماز بھی پڑھنا زکوٰۃ بھی دینا. نہیں تو آج یہ حال ہوتا تھا جب ابو بکر صدیق بولتے ٹھیک ہے زکوٰۃ نہیں کو دو، نہ تو پھر لوگ بولتے ہم نماز نہیں پڑھتے، پھر اس کا بعد بولتے روزہ نہیں رکھتے، پھر بولتے حج نہیں کرتے، تو پورا نظام ہی بگڑ جاتا تھا. تو اس لیے میں نے کہا نظام صدق و صفا ہے ابو بکر صدیق. یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان. اور سرکار نے خلیفہ خود ہے، سرکار نے جب مسجد کی بنیاد رکھی تو حضرت ابو بکر صدیق کو بلا کے کہا کہ میرے بازو پتھر رکھو. پھر حضرت عمر کو کہا اس کے بازو رکھو، حضرت عثمان غنی کو کہا اس کے بازو رکھو. اس کے بعد سرکار نے فرمایا ایسی ہی خلافت چلے گی. سبحان اللہ. یہ باتیں نہیں بیان کی جاتی. اور مولا علی سے خود یہ اس پہ میں انسان سے آپ کو دلیل دے رہا ہوں، یہ بہت اڑاتے. مولا علی کا نمبر اول ہے، حضرت ابو بکر صدیق بیٹھ گئے، وہ کرے یہ کرے، وہ دنیا کے ہے، اور الٹے پلٹے جو بات کرتے اس سے پھر وہ کرتے، پھر اس کا کرتے وہ کرتے. یہ ہزاروں چیزیں نکال کے بحث آپ کو جو ہے غیر سنی بنانا، آپ کو تفصیلی بنا دینا، رافضی بنا دینا، آپ کو کٹم بنا دینا ہے. اب آپ نا کٹم نہیں بننا، آپ سرکار کے سچے چاہنے والے بننا، کیونکہ سرکار ابو بکر صدیق کو چاہتے ہیں. یہ سن لو اچھی بات. تو سرکار نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کرم اللہ وجہ سے کہا ہے علی میں نے 3 مرتبہ اللہ سے عرض کیا ہے کہ تم کو خلیفہ بناؤ، تو اللہ نے کہا ابو بکر کو بناؤ.
تو اللہ کا انتخاب ہے ابو بکر، اس لیے رسول اللہ بھی راضی، علی بھی راضی۔ اب کوئی بولا تو ہم نہیں مانتے،